سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں، یہ ما جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، فی میں، قریۃ کسی بستی میں، وما ارسلنا فی قریۃ اور ہم نے کسی بستی میں نہیں بھیجا، من نبی کوئی بھی نبی، الا مگر، اخذنا ہم نے پکڑا، گرفتار کر لیا، اہلہا اہلا رہنے والوں کو، ہاں اس کے، الا اخذنا اہلہا مگر اس کے باشندوں کو ہم نے گرفتار کر لیا، گرفت کر لیا، پکڑ لیا، بالبأسائی سختی اور تنگی سے، بأسا کا مطلب سختی، تنگی، تکلیف، یہ اگر الدرا کے ساتھ آئے، البأسا الدرا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مالی مشقت، مالی تنگی، مالی تکلیف۔ تو یہاں بھی یہ الدرا کے ساتھ آ رہے تو یہی معنی دے گا، اور علل اطلاق بھی اس کا معنی بعض ائمہ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے سختی، تنگی، تکلیف، مہنگائی، بے روزگاری، غربت۔ اور آگے فرمایا وَالدَّرَّاءِ اور تکلیف اور مصیبت، الدرا تکلیف اور مصیبت، اس کا تعلق ہوتا ہے بدن کے ساتھ، اگر یہ البأسا کے ساتھ آئے، البأسا وہ تنگی تکلیف ہوتی ہے مالی، اور الدرا یہ تنگی تکلیف ہوتی ہے جسمانی۔ تو فرمایا الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء مگر ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا، لعلہ تاکہ ہم وہ یدرعون آہو زاری کریں، لعلہم یدرعون تاکہ وہ آہو زاری کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، تذلل کا اظہار کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک حقیقت بیان کی ہے، فرمایا جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں، یہ چونکہ گزشتہ قوموں کے بعد یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، قوم نوح کا پہلے واقعہ بیان ہوا، پھر قوم عاد کا ذکر ہوا، پھر قوم سمود کا ذکر ہوا، قوم لوط کا ذکر ہوا، قوم مدین کا ذکر ہوا۔ تو ان سب کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو بیان کیا۔ مراد یہ ہے کہ جو قوم بھی اپنے نبی سے انحراف کرتی ہے، اپنے نبی کی سرکشی کرتی ہے، ان کی اطاعت سے منہ پھیرتی ہے، تو فرمایا کہ ہم پھر اس بستی کے رہنے والوں جس میں وہ نبی مبعوث ہوتا ہے تو ان کو تنگی، تکلیف، مصیبت، مشقت میں گرفتار کرتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں جن کا تعلق مالی بھی ہوتا ہے، کہاں سالی ہو گئی، گراوٹ ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ان کی جسمانی تکلیفوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جسمانی اذیتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی بیماریاں آ گئیں، کسی کو کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی، تو فرمایا ہم ان دونوں طرح سے ان کی آزمائش کرتے ہیں، ان کی پکڑ کرتے ہیں، اور کس وجہ سے کرتے ہیں؟ لعلہم یدرعون تاکہ وہ آہو زاری کریں، تاکہ وہ آہو زاری کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، عاجزی انکساری کریں،
وہ جو اپنے رب سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کو جنہوں نے جھٹلایا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سختی، یہ تنگی تکلیف میں ہم انہیں گرفتار کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع اللہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کریں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس وجہ سے ان کی آزمائش ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 95 سورۃ الاعراف، ثم پھر بدلنا ہم نے بدل دیا مکانہ جگہ کو السیئاتی بدحالی کی، فرمایا ثم بدلنا مکان السیئاتی الحسنتا، الحسنتا خوشحالی، مکان سیئہ بدحالی کی جگہ الحسنت خوشحالی، پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، بدحالی کی جگہ ان پر خوشحالی لے آئے، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ بڑھ گئے اضافہ ہو گیا، وقالو اور انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، قد بے شک مسا پہنچا ہے آباءنا، اباؤ اجداد نہ ہمارے، تو وہ کہنے لگے قد مسا آباءنا، بے شک ہمارے اباؤ اجداد کو بھی پہنچی ہے، الضراء رنج، والسراء اور راحت، وہ کہنے لگے بے شک ہمارے اباؤ اجداد کو بھی رنج اور راحت پہنچی ہے، بدحالی اور خوشحالی پہنچی ہے، فَأَخَذْنَا سو ہم نے پکڑ لیا ہم انہیں بغتتاً اچانک، فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ اور وہ لا نہیں یشعرون شعور رکھتے، وَهُمْ لا یشعرون اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی اور انہیں اس کا شعور بھی نہ تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر پر ایک اور طرح کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ذکر کیا کہ ہم انہیں تنگی میں، تکلیف میں، سختی میں پکڑتے ہیں، گرفت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، گریہ ازاری کریں، تذلل کریں، عاجزی کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ پھر ہم ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی سے بدل دیتے ہیں، خوشحالی سے بدل لیتے ہیں، یعنی جو ان کی پہلے بدحالی ہوتی ہے وہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے، ان کی تنگی وہ نرمی میں بدل جاتی ہے، سختی آسانی میں بدل جاتی ہے، اور ان کے اندر آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اللہ سے انحراف کرنے والے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اس سے بغاوت کرنے والے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے راضی ہو گیا یا اللہ کا رسول ان کے عمل سے راضی ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں آزادی ملتی ہے اور انہیں ڈیل ملتی ہے اور ان پر نعمتیں کھول دی جاتی ہیں، تاکہ اگر انہوں نے تنگی تکلیف میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تذلل کرتے ہوئے، عاجزی انکساری کرتے ہوئے رجوع نہیں کیا، تو اب یہ آخری مہلت کے طور پر انہیں ڈیل دی جاتی ہے، ان پر فراہی کے راستے، مال و وسائل کے راستے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ یہ شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ یہ سبب ہوتا ہے جو انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں جو قریب المرگ مریض ہوتا ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کو، فزیشین کو کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو بعض لمحات
वो करीबुल मर्ग मरीजों पर ऐसे आते हैं जिससे हमें ऐसे अंदाजा होता है कि पता नहीं ये ठीक होने लगा है, ये तंदुरुस्त होने लगा है। तो ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल होता है। तो इसी तरह इन बदबख्त और बदनसीब कौमों को, बातिल ताकतों को, इनको भी अल्लाह की तरफ से ये डील दी जाती है, मोहलत दी जाती है, ताकि ये अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर आगे फरमाया हत्ता अफो, यहाँ तक कि वो बढ़ जाते हैं, हर लिहाज से बढ़ जाते हैं, उनके माल में, वसाइल में, औलाद में, रिज्क में इजाफा हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मोहलत होती है, आजमाइश होती है, डील होती है। लेकिन वो क्या कहते हैं, वक़ालू कद मस्सा आबाअना दर्राउ वस्सर्राउ, वो बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करने के, अपने ऊपर जो रिज़्क की बारिश देखते हैं, वसाइल की फराही देखते हैं, तो वो अपने बातिल रास्तों को हक समझने लग जाते हैं, वो बातिल को हक समझने लग जाते हैं, वो गुमराही को हक समझने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद पर भी इस तरह कभी सख्ती आती और कभी नरमी आती, अद्दर्राउ वस्सर्राउ, कभी उन पर रंज आता और कभी राहत पहुंचती, कभी बदहाली आती, कभी खुशहाली आती, कभी वो बीमार होते, कभी सेहतयाब हो जाते, कभी उनके कारोबार में तरक्की होती और कभी उनके कारोबार में घाटा हो जाता। तो वो अल्लाह की मोहलत को अपने हक होने पर कियास करने लगे, अपने हक होने पर कियास करने लग जाते हैं। अब ये देखें, जो बंदा अल्लाह के कलाम को जुटला दे, नबी और रसूल को जुटला दे, अल्लाह की इताअत को जुटला दे और माशरे में फितना और फसाद फैलाए, धोखा, फराड, फितना और फसाद, और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, झूठ बोले, दजल बोले, फराड करे, क्या उसके ज़मीर को पता नहीं होता कि मैं ज़लालत पर हूँ, मैं गुमराही पर हूँ, मैं बातिल तरीके पर हूँ? पता होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी अकल मऊफ हो जाती है, उनके आंखों में हक देखने की कुव्वत नहीं होती और दिल में हक समझने की सलाहियत नहीं होती। लिहाजा वो अपने ऊपर जो इस तरह के हालात देखते हैं, आसानी के, राहत के, तो कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद पर भी इस तरह तंगी और खुशहाली के दिन आए थे। तो इसका अकीदा के साथ, ईमान के साथ, हिदायत और जलालत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह सिर्फ एक हालात का स्ट्रक्चर बदलता है, हालात का एक साइकिल चल रहा है, कभी खुशहाली आ गई, कभी बदहाली आ गई, कभी तंगी तकलीफ आ गई और कभी सुख और राहत आ गई। वो इसको इस पर कियास कर लेते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन, फिर हम अचानक उनकी गिरफ्त कर लेते हैं, अचानक उनकी पकड़ हो जाती है। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें शऊर भी नहीं होता। ये है अल्लाह का अज़ाब, माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, कि फसादी जो अपने आप को हिदायत पर समझते हैं, ज़लालत, गुमराह जो अपने आप को हिदायत पर समझते हैं, अहले कुफर, अहले बातिल, फिर अचानक उनकी पकड़ हो जाती है, उनकी गिरफ्त हो जाती है। फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर हम अचानक उनकी पकड़ कर लेते हैं, उनकी गिरफ्त कर लेते हैं, उनकी गिरफ्त कर लेते हैं। ये इसी वजह से होता है कि जो अल्लाह की तरफ से डील की शक्ल में, मोहलत की शक्ल में उन पर राहत होती है और वो मजीद बजाय शुक्राने के अपनी रब की तरफ माइल होने के, रुजू करने के, वो मजीद जलालत, कुफर में बढ़ते चले जाते हैं, तो यानी सरकशी में बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर अचानक फरमाया हम उनकी गिरफ्त कर लेते हैं। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें शऊर भी नहीं होता, उन्हें हक और बातिल में इम्तियाज का पता नहीं चलता, जलालत और हिदायत
में इम्तियाज का फ़र्क का पता नहीं चलता, फसाद में और अमन में इम्तियाज और तफरीक का पता नहीं चलता, फिर मैं उन्हें शऊर भी नहीं होता इसका। इससे बाज़ ज़हनों में ये भी सवाल आएगा कि जब अल्लाह की तरफ से गिरफ्त होती है, किसी कौम पर कहत आता है, कोई सिलाब में गिरफ्तार होते हैं, सिलाब का अजाब आता है, कहीं पर जलजला आ जाता है, तो उसमें नेक और बद दोनों लपेट में आ जाते हैं, नेक और बद दोनों लपेट में आ जाते हैं, मोमिन और मुशरिक दोनों लपेट में आ जाते हैं, अहले हक और अहले बातिल दोनों लपेट में आ जाते हैं। क्या दोनों का अंजाम एक जैसा होगा? नहीं, दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं होगा। जो अहले ईमान होंगे, हक पर चलने वाले होते हैं, अगरचे वो इस तरह उमूमी अल्लाह की तरफ से पकड़ होने पर, गिरफ्त होने पर उन्हें भी इस अजाब का सामना करना पड़ता है, लेकिन नतीजे में फर्क होता है, अंजाम में फर्क होता है। अहले ईमान पर, मोमिनीन पर जब तंगियां, तकलीफें, दुख आते हैं और कोई इनकी पकड़ हो जाती है, हलाकत हो जाती है, वफात हो जाती है, तो ये इनके गुनाहों का कफारा बन जाते हैं और दरजात की बुलंदी का बाइस बन जाते हैं। इस पर एक हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले आफियत, यानी जो दुनिया में मसाइब में तकलीफों से महफूज रहे, अहले आफियत, जब वो मुसीबत उठाने वालों का सवाब देखेंगे, जिन्होंने दुनिया में मुसीबत, दुख, तंगियां, सख्तियां झेली, जब वो उनका अजाब देखेंगे तो ये तमन्ना करेंगे, ये आरजू करेंगे कि काश उनकी खाल को दुनिया में कैंची से काट दिया जाता। यानी सब्र करने वालों का आखिरत में इतना बड़ा सवाब और इनाम होगा कि जो दुनिया में महफूज रहे होंगे वो उनका अजर सवाब इनामात देकर आरजू करेंगे, काश उनकी जिल्दें दुनिया में कैंची से काट दी जाती। ये सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 2410 2410। और एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की मिसाल, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान, माल और औलाद पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं। मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान पर, उसके बाल पर और उसकी औलाद पर मुसीबतें आती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो गया, कभी कारोबार में घाटा हो गया, कभी तंगी तकलीफ आ गई, कभी किस तरह के मुसीबत से दो चार हो गया, फरमाया उन पर मुसीबतें आती रहती हैं, हत्ता के वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करता है कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। तो ये सारे मसाइब, दुख, तकालीफ, तंगियां, सख्तियां उनके गुनाहों को मिटा देती हैं, उनके गुनाहों को मिटा देती हैं। तो वो रब से इस हाल में मुलाकात करते हैं कि उनके नामा माल में कोई गुनाह नहीं होता। ये सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 2407 2407 2407। लिहाजा अहले ईमान को चाहिए, मोमिनीन को, सालिहीन को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि जब उन पर रब की तरफ से कोई मुसीबत आए, कोई तंगी आए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, इस पर सब्र करें। इनामात मिले तो शुक्र करें, नेमतें मिले तो शुक्र करें, और मुसीबतें, तंगियां, तकलीफें आए तो सब्र करें, वबेला ना करें, शिकायत हरफे ज़ुबान पर ना लाएं, अल्लाह की बारगाह में शुक्र करें और सब्र करें। तो ये उनके लिए दरजात की बुलंदी और गुनाहों की बख्शिश का बाइस बन जाता है।
اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 96، اس میں فرمایا ولو اور اگر انا بے شک اہل القرا اہلا رہنے والے القرا بستیوں کے، قریت ان کی جمع ہوتی ہے قرا، اہل القرا بستیوں کے رہنے والے، فرمایا اور اگر ان بستیوں کے باشندے رہنے والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ہم کھول دیتے، علیہم علا اوپر ہم ان کے، علیہم ان پر، برکات من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، برکات کھول دیتے، لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذنا پس ہم نے پکڑ لیا ہم انہیں، بما سبب سے ان کے، یعنی ان کے اعمال کے سبب، کانو جو وہ تھے، یکسبون انجام دیتے، فرمایا ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا سو ہم نے انہیں ان اعمال بعد کے بعد جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا، ان کی گرفت میں لے لیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو طرح کے طبقوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے طبقوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، ان کو اپنے اعمال کا رزلٹ کیا ملتا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلا فرمایا اہل ایمان کا طبقہ، فرمایا اگر یہ بستیوں کے رہنے والے، یعنی اللہ تعالی نے روئے زمین پر بستیاں ان کا ذکر کیا، اور جو گزشتہ قومیں گزر گئی ان کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ ایمان لے آتے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیتے، آخرت پر یقین کر لیتے، اطاعت کر لیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، گناہوں سے بچ جاتے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتے، اس کے احکام پر عمل کرتے، اس کی حدود کو نافذ کرتے، گناہوں سے بچ کر رہتے، فرمایا اگر وہ یہ کر لیتے، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر کیا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے۔ ابھی اس سے اہل مذہب میں سے، مسلمانوں میں سے بعض مذہبی طبقوں کے اس نظریے کی نفی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایمان لے آئیں، اچھائیاں کر لیں، اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ وہ دنیا میں نتیجہ کے قائل نہیں ہیں، دنیا میں ایمان اور تقوی کے انعامات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان کے اس نظریہ کا رد کر دیتی ہے۔ اس طرح قرآن میں اور آیات بھی ہیں، جس طرح ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی پڑھا تھا، اس میں بھی آیات ہیں، اور بھی قرآن میں آیات ہیں کہ جب زمین پر اہل ایمان اللہ کے احکام کو، اس کے فرامین کو، اس کی شریعت کو، اس کے دین کو ٹرو اینڈ اسپرٹ کے ساتھ، اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ کر دیتے ہیں، جس میں ان کی نفسانی خواہشات، ان کی باطل خواہشات کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ صحیح روح کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کو نافذ کر دیتے ہیں، جس طرح خلفائے راشدین نے کیا، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا، جس طرح بعض اور بنو عباس میں عادل حکمران ہیں ان کے دور میں ہوا، جس طرح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا،
تیمور نے کیا، تیمور بادشاہ نے، جس طرح اور ہمارے صالح سلاطین گزرے، انہوں نے جس طرح عدل و انصاف کا نافذ کیا. سلطنت عثمانیہ گزری جنہوں نے اس دنیا پر راج کیا تقریباً 800-900 سال، جو ان کا عروج کا دور تھا جس میں عدل و انصاف کی بالادستی تھی. تو کیا ایمان اور تقوی کے اثرات دنیا میں انہیں ملیں یا نہ ملے؟ کیا دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے؟ تو لہٰذا اس طرح کا نظریہ رکھنا کہ قرآن و سنت پر اگر یہاں عمل کریں گے تو دنیا میں ہمیں انعام نہیں ملے گا اور اس کا بس ہم رزلٹ آخرت میں دیکھیں گے، قرآن اس نظریہ کی کلیت نفی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر اہل قرآ، بستیوں کے رہنے والے باشندگان، اگر وہ ایمان اور تقوی، ایمان نہیں آتے تقوی اختیار کرتے، تو پھر آسمان سے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے، آسمان سے بارشیں برستی اور زمین سونا اگلتی، یعنی زمین سے فصلیں، اناج اور طرح طرح کی معدنیات اور طرح طرح کے وسائل اور ذرائع سے انہیں خزانے حاصل ہوتے، اللہ کی طرف سے انعامات حاصل ہوتے، اور آسمان کی طرف سے بارشیں اترتی جو ان کے لیے زرخیزی کا، سبزہ کا، شادابی کا باعث بنتی. اس طرح اللہ پاک نے فرمایا آسمان اور زمین سے ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیے جاتے، ہم کھول دیتے، اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور آگے اللہ تعالی نے دوسرے طبقے کا انجام ذکر کیا جو اہل ایمان اور متقین کے علاوہ طبقہ تھا، ان کا ذکر کیا. فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے تکذیب کی. جتنے بھی باشندگان جو برباد ہوئے، تباہ ہوئے، عذاب میں گرفتار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، اس کے فرامین کو، اس کے احکام کو، انبیاء کرام کو، آخرت کو انہوں نے جھٹلا دیا. جس طرح دیکھیں ہم نے قوم مدین کے بارے میں پڑھا، انہوں نے جھٹلا دیا اور طرح طرح کے فتنے کرنے لگے. قوم لوط نے جھٹلا دیا، قوم سمود نے، قوم عاد نے، قوم نوح نے، انہوں نے جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جھٹلا دیا. تو جب انہوں نے جھٹلا دیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ عمل سر انجام دیتے تھے تو ان اعمال بد کی پاداش میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی گرفت کی، ہم نے ان پر عذاب کیا، ان کے اعمال بد کی پاداش میں. اس میں ہمارے لیے اپنی گھریلو زندگی کے لحاظ سے بھی سبق ہے، ہماری ہمسائیگی زندگی کے لحاظ سے بھی سبق ہے، ہماری ٹاؤن کے لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے، صوبائی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، بین الاقوامی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمارے لیے سبق ہے. اگر ہم اپنے گھر میں ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کریں گے تو تب بھی اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکات کے دروازے کھل جائیں گے ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرنے سے. اور اگر ہم ایمان اور تقوی کو چھوڑ کر تکذیب آیات، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو جھٹلانا، اگر وہ راہ اختیار کریں گے تو تنگی، تکلیف، سختیاں ہمارے گھروں کا رخ کر لیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ اور فساد ہوتا ہے، ہمارے بازاروں میں جھوٹ، دجل، طرح طرح کے لغویات. کس وجہ سے؟ کہ ہم نے زبانی لحاظ سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے مگر عملی لحاظ سے تکذیب کرتے ہیں. ہمارا عمل قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی. اس لیے فتنہ اور فساد ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے قومی لیول پر، مذہبی طبقات میں، معاشرتی طبقات میں، سماجی طبقات میں، سیاسی طبقات میں، ہر جگہ یہ داخل ہو گیا، یہ فتنہ اور فساد.
کیونکہ ہم نے تکذیب آیات کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو میں پہلے بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں، کہ حضور نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری امت کو غرق نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ یا اللہ میری امت کو جس طرح پہلی امت پر عذاب ہے اس طرح عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ان کی شکلیں مسخ نہ کرنا، شکلیں نہ بگاڑنا، اور ان کو اس طرح غرق کرنا، اور اس طرح باقی اس طرح ان کو ملیاں میڑ نہ کرنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے قبول ہو گیا۔ اور یہ بھی حضور نے دعا کی، یا اللہ ان کو آپس میں دست و گریبان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، یا اپنے پاس محفوظ رکھ لی، فرمایا یہ نہیں، اے حبیب آپ کی باقی دعائیں وہ 2 قبول ہیں، لیکن یہ آپس میں دست و گریبان ہوگی۔ تو اس کے اسباب یہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا، تکذیب کرنا عملی لحاظ سے۔ ہم اپنے دیندار طبقوں میں اب یہی حال دیکھ رہے ہیں، سٹیج پر، محافل میں، اور اس طرح گالی گلوچ کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کفر کے، شرک کے، گستاخی کے بے دریغ فتوے جاری کرنا، اور اسی طرح سیاسی طبقات میں کشمکش، جغرافیائی لحاظ سے کشمکش، لسانی بنیادوں پر کشمکش۔ تو یہ ساری کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ پھر بین الاقوامی لحاظ سے، جو امت آپس میں دست و گریبان ہے، علیحدہ ہے، منتشر ہے۔ تو یہ سارا اس وجہ سے ہے فتنہ اور فساد، کہ ہم نے عملی لحاظ سے ایمان اور تقوی کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، ایمان اور تقوی کو اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا، نافذ نہیں کیا۔ اس وجہ سے اس کی مخالفت میں اثرات بد ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، اثرات بد ہماری زندگیوں میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو ایمان اور تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہم پر آسمان سے، زمین سے برکات کے دروازے کھول دے، جو ہماری کمی کجی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ مصطفی انقلاب، اپنے حبیب کا نظام اس دھرتی پر ہمیں نافذ کرنے کی، اسٹرگل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔